بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، قرآن فار رمضان کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ ہماری آج کی چوتھی نشست ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں ہم روزانہ اس ٹائم پہ کچھ دیر کے لیے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے لائیو سیشن میں آپ کے سوال و جواب کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، آج جس قرآن مجید کے حصے کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آیت 177 ہے، 173 نمبر آیت ہے، اور یہ آیت اس لحاظ سے بہت اہم ہے خواتین حضرات کہ یہ دین کی حقیقت ہمیں واضح کرتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دین کا جو ایسنس ہے، دین کی جو ریل اسپرٹ ہے وہ کیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے، جیسے کہ ہم پہلے بھی میں اس کو ڈسکس کر چکا ہوں، کہ سورہ بقرہ کے جو مخاطبین ہیں وہ بنیادی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اہل کتاب، اور ان اہل کتاب میں سے بھی زیادہ تر جو یہود ہیں، جو جوز ہیں، ان کی طرف نسبت کر کے، ان کی طرف رخ کر کے بات کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے جہاں ہم اس سورہ کو، جہاں یہ شروع ہوتی ہے آیت، اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں گے تو اہل کتاب کے درمیان جو مختلف اختلافات ہوئے ان کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے ہاں قبلے کے تعین میں مشرق اور مغرب کی جو سمت ہے اس پر اختلاف پیدا ہو گیا تھا، اور ان کے ہاں جو مذہب ہے وہ ایک ریچولز کا نام بن کے رہ گیا تھا۔ یعنی زیادہ زور اس پہ تھا کہ آپ نے اپنی ظاہری حیت کو، یا قبلے کی طرف جو ڈائریکشن ہے اس میں جو ڈسپیوٹس ہیں، اس میں جو نیٹی گریٹیز ہیں، ان کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر کے جو صحیح یا حقیقی بات ہے اس طرف کو وہ پوائنٹ کر کے کوشش کرتے تھے کہ آپس میں اگر ان کے اختلافات ہیں تو ان اختلافات میں وہ جئیں، اور جو دین کی اصل حقیقت ہے، جو اس کی اصل روح ہے، وہ اس سے دور ہو جائیں۔ تو اس پس منظر میں خواتین و حضرات اس آیت نے یہ بات بیان کی ہے۔ یہ آیت اپنی عام طور سے جس کو نام بھی دیا جاتا ہے، اس کو آیا بر کا نام دیا جاتا ہے۔ بر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے وفاداری۔ تو چنانچہ اس کے جو الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے وہ پڑھ بھی رہا ہوں، اور یہ شروع بھی انہی الفاظ سے ہو رہی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ یہ پہلا حصہ ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو وفاداری ہے، اللہ تعالیٰ سے جو سنسیریٹی ہے، اللہ تعالیٰ سے جو فیتھفلنس کا تقاضا ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیں، یعنی ظاہری جو کچھ ریچولز ہیں ان کی طرف آپ اپنے آپ کو زیادہ متوجہ کر لیں، بلکہ وفاداری تو ان کی وفاداری ہے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، یعنی ان لوگوں کی وفاداری ہے کہ جو حقیقی طور پہ پورے دل سے اللہ کو مانیں، اور قیامت کے دن کو مانیں، اور اللہ کے فرشتوں کو مانیں، اور اس کی کتابوں کو مانیں، اور اس کے نبیوں کو مانیں۔ تو خواتین حضرات، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام کا رخ ہے وہ کس طرح سے اس طرف بڑھ جاتا ہے کہ دیکھیے یہ جو اپیرنٹ چیزیں ہیں، جو ظاہر پرستی ہے، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ اصل چیز دین کی حقیقت ہے، اور وہ حقیقت کیا ہے کہ خدا پر سچا ایمان لانا، یعنی وہ خدا جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہے، جس کو ہم کبھی چھو نہیں سکتے، لیکن قرآن مجید کے مطابق اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایسا محسوس فنامنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا کہ ہماری اپنا وجدان ہے، ہماری جو اپنی انٹیوشن ہے، ہماری جو سراؤنڈنگز ہیں، غرض کے جتنی بھی چیزیں ان کو ہم انفس و آفاق کے الفاظ سے یاد کر لیتے ہیں، وہ سب اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم ایک بن دیکھے خدا کو مانیں۔ یعنی یہ کوئی اندھا ماننا نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا ماننا ہے کہ جو دلائل کی بنیاد پہ ماننا ہے۔ اور بالکل اسی چیز کو پھر آگے بڑھاتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کو بھی مانیں، یعنی قیامت کا جو ماننا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی اس زندگی کا ایک لازمی تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ضمیر دیا، خیر و شر کا جو شعور دیا، اللہ تعالیٰ نے جس اہتمام سے اس کائنات کو بنایا، جس طرح سے ہمیں اپنی ان بہت ساری نعمتوں سے مستفیض کیا، یہ سب اس بات کی دلیل ہیں، یہ سب اس بات کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ ہماری اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم سب کو اکٹھا کرے گا۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی دنیا میں اس نے اپنے رسولوں کے زمانے میں باقاعدہ کی، اور یہ جو لیسر ڈیز آف ججمنٹ ہیں، ان سب کی دلیل ہے، ان سب کی سب اس بات کی دلیل ہے کہ ایک گریٹر ڈے آف ججمنٹ ایک دن برپا ہونے والا ہے۔ تو جو قیامت کا دن ہے وہ گریٹر ڈے آف ججمنٹ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ ہماری اس اکاؤنٹیبلٹی کا پورا معاملہ کریں گے۔ اور خواتین حضرات، یہ جتنے بھی مذاہب ہیں، جو آسمانی مذاہب ہیں، ان کی دعوت کی ایک کرکس ہے، اٹ از دا لنچ پوائنٹ، آپ کہہ لیں دا لنچ پن آف دیئر انویٹیشن، اور وہ یہ ہے
کہ ون ڈے آل آف اس ول بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل بفور دی آل مائٹی. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے جس کے بارے میں ہمیں ہمیشہ حساس رہنا ہے, ہمیشہ محتاط رہنا ہے, اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو فیورز دیے ہیں, ان کے بارے میں ہماری پوچھ گچھ نہ ہو. اور دیکھیے پھر آگے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر بھی ایمان لے کے آئیں, اس کی کتابوں کو بھی ہم مانیں اور اس کے نبیوں کو بھی مانیں. فرشتوں پر ایمان آبویسلی خواتین حضرات اس لیے ضروری ہے, اس کا تذکرہ کیا جائے کہ خداوند تعالیٰ سے انسان براہ راست رابطہ نہیں کر سکتے. رسولوں سے بھی اللہ تعالیٰ جب رابطہ کرتے ہیں تو اس کی جو زیادہ تر شکل ہوتی ہے کہ ان کے فرشتے ہیں جو پیغام لے کے آتے ہیں. سو یہ ایک غیر مرئی مخلوق ہیں ہمارے لیے, they are invisible to us but they are beings who exist. اور یہ اس لیے بہت ضروری ہے خواتین حضرات کہ اس کی طرف توجہ کی جائے, کیونکہ بہت سارے جو توہمات ہیں اور بہت سارے ایسے مذاہب جنہوں نے خدا اور بندے کے اس تعلق کو صحیح سمجھا نہیں, انہوں نے پھر خدا اور بندوں کے درمیان مختلف اور دوسرے واسطے تلاش کیے, اور یہ محسوس کیا کہ خدا کے ساتھ رابطہ نہیں ہو سکتا. تو یہ واسطہ بیان کرنا اس لیے قرآن مجید جگہ جگہ کرتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور پھر دیکھیے یہ کہا گیا کہ اس کی کتابوں کو مانیں, یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں کو. یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہمیں دین کی حقیقت بتائی جا رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وی مسٹ ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین دا بکس آف گاڈ. ساری کتابوں پر ہم ایمان لے کے آئیں کہ اللہ کی کتابیں ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن مجید ان پہ نازل ہو رہا تھا اور قرآن مجید کا جو کنٹینٹ ہے وہ ظاہر ہے کہ صحابہ پڑھ رہے تھے, تو وہ جگہ جگہ اس چیز کو دیکھتے تھے کہ قرآن ریفر کر رہا ہے تورات کو, وہ ریفر کر رہا ہے انجیل کو. اور حالانکہ وہ اس موقع پہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو تورات اور انجیل میں تحریف ہو چکی تھی, کچھ تبدیلیاں ہو چکی تھیں. اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ فیہا نور, یعنی ان کے اندر روشنی ہے, اور فیہا حکم اللہ, یعنی تورات کے اندر کہا گیا کہ اس میں اللہ کا حکم آج بھی موجود ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ان کتابوں کی جو ویلیو ہے وہ کتنی زیادہ ہے. اور اسی سے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ ہم دوسری آسمانی کتابوں کا بھی اسی طرح سے مطالعہ کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں, اور ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ ایک ہی فاؤنٹین ہیڈ سے, ایک ہی منبع سے نکلی ہوئی کتابیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ وہ نبیوں کو مانیں. یہی معاملہ یہاں پہ ہے کہ وی مسٹ ناٹ ڈفرینشیٹ بٹوین ویریس پروفٹس آف گاڈ, بٹوین ویریس میسنجرز آف گاڈ. ان سب کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سب کو اکٹھا مانیں, ان سب کے درمیان ایک ہی طریقے سے ان کو ہم بلیو کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فرستادے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں. ان پہ ہمارا ایمان کامل تب ہوگا کہ ہم یہ جان لیں کہ یہ سب کے سب خداوند تعالیٰ ہی کے فرستادے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی نہیں ہے کسی بھی مسلمان کے لیے, بلکہ تمام سابقہ انبیاء کے لیے ایمان لانا بہت ضروری ہے. سو خواتین حضرات, یہ ابھی آیت جو ہے جس نے ابھی پہلے حصے میں اپنے ایمانیات کو بیان کیا ہے, دیکھیے جو فلو ہے, جو سیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ظاہر پرستی کی آپ رسوم سے نکلیں اور دین کے داخل میں آپ اپنے آپ کو پائیں. اور وہ داخل کیا ہے, اس کی ایک جو کڑی ہے وہ بیان کی گئی, وہ ایمانیات ہیں. بات ابھی آگے چل رہی ہے, اور یہ کہا گیا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اب دیکھیے کہ اعمال کی بعض باتوں کی طرف اشارہ کیا, یعنی وہ اچھے اعمال جن کو ہم سب کو سر انجام دینا چاہیے. اس کے الفاظ یہ ہیں کہ مال کی محبت کے باوجود, یعنی ظاہر ہے ہم سب کو مال کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے, وی ہیو سم affiliation with our wealth. تو یہ کہا گیا کہ نہیں, اہل ایمان اس محبت کے باوجود کہ ان کو اپنا مال پسند ہے, وہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس رہے, اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ اپنے قرابت بندوں پر الحمدللہ معاف کیجیے گا, کہ اپنے قرابت مندوں پہ, یتیموں پہ, مسکینوں پہ, مسافروں اور مانگنے والوں پر اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے کے لیے وہ اس مال کو خرچتے ہیں. یعنی یہ جو مال ہے اس کو وہ سینت کے نہیں رکھتے, یہ ان کی تجوریوں کی زینت نہیں بنتا, بلکہ اس مال کا جو اولین مصرف جیسے ہے وہ یہ بتایا گیا کہ ان کے اپنے جو رشتہ دار ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ نے مال کو خرچنا ہے تو اس کا جو اولین مصرف ہے وہ اس اصول پہ ہے کہ الاقرب فالاقرب کے اصول پہ, کہ جو سب سے قریب ہے آپ کا, جو چنانچہ جو آپ کے ایسے ریلیٹیوز ہیں کہ جو اور ویل آف نہیں ہیں, انڈر پریولیجڈ ہیں, وہ سب سے پہلے اس کے حقدار ہیں کہ آپ ان کا خیال رکھیں. اور پھر دیکھیے کہا گیا کہ آرفنز, یتیم, مسکین, یہ ظاہر ہے کہ دیز آر دا ویکسٹ سیکشن آف دا سوسائٹی. تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان یتیموں کے بارے میں, ان مسکینوں کے بارے میں یہ آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ جو مال ہے اللہ تعالیٰ کی آپ کے پاس امانت ہے. خواتین حضرات, یہ جو ہم رمضان کے مہینے سے آج کل گزر رہے ہیں,
اس میں یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انفاق اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک بہت بڑی نیکی ہے. ہم اپنی اس نیکی کے ذریعے سے خدا کا بہت قرب حاصل کر سکتے ہیں. اور کوشش کیجئے کہ ہم اس مہینے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں جو کچھ بھی میسر ہے، جو کچھ بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، اسٹارٹنگ آف ود آور اون ریلیٹیوز، اس میں ہم کوئی تاخیر نہ کریں. اور اس چیز کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ یہ ایک ایسی چیز، ایسی مدد ہے کہ جس میں آپ کسی پہ احسان نہیں کر رہے، بلکہ یہ آپ پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اتنا مال دیا کہ آپ دوسروں پہ خرچ سکتے ہیں. تو دیکھیے یہ زاویہ نظر کی تبدیلی ہے کہ مال کسی پہ خرچنا، اٹس ناٹ اے فیور دیٹ یو آر ڈوئنگ ٹو سم ادر پیپل، اٹ از گاڈس فیور آن یو دیٹ ہی ہیز پرووائڈیڈ یو وتھ سو مچ دیٹ یو کین اسپینڈ. تو یہ اصل میں آپ پر اللہ کا احسان ہے. اور پھر جو اس زمانے کے لحاظ سے یہ کہا گیا کہ جو مسافر ہیں ان پہ بھی آپ خرچیں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسافر جو تھے ان کی حالت اس طرح سے تھی کہ وہ جگہ جگہ جاتے تھے، سرائے میں ان کو ٹھہرنا پڑتا تھا. آج کل کا سفر پہ آپ قیاس نہ کیجئے، ان کو بہت صعوبتیں، مشکلیں برداشت کرنی پڑتی تھیں. دے ور ڈیپینڈنٹ آن دا سوسائٹی. تو اس وجہ سے کہا گیا وہ اپنا مال ان پہ بھی خرچتے ہیں. اور پھر مزید خواتین حضرات، آخری جو بات کہی گئی جہاں یہ بات ختم ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ گردنیں چھڑانے کے اور پھر رقاب. اس زمانے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا، تو غلامی جو تھی دیٹ واز پارٹ آف دی عرب سوسائٹی. غلام سینکڑوں کی تعداد میں موجود تھے. مذہب نے، دین نے ایک سلو طریقہ گزارا، ایک گریجول طریقے سے اس غلامی کے انسٹیٹیوشن کو ختم کیا. اگر اس کو یک قلم ختم کیا جاتا تو وہ غلام جو زیادہ تر لنگڑے اور لولے تھے یا لاچار تھے یا کسی وجہ سے they were not able to be useful citizens of the society، اگر آپ ان کو ایک دم سے آزاد کر دیتے تو وہ سوسائٹی پہ بوجھ بن جاتے. تو سب سے پہلے یہ پابندی لگائی گئی کہ جو سب سے بڑی سورس تھی غلامی کی وہ وارز تھیں. پریزنرز آف وارز کو غلام بنا لیا جاتا تھا. تو قرآن مجید نے جنگ بدر ہی کے موقع پہ یہ کہہ دیا کہ آپ کسی بھی پریزنر آف وار کو غلام نہیں بنا سکتے. آپ نے ان کو یو ہیو ٹو سیٹ دیم فری آئدر ود رینسم اور وداؤٹ رینسم. اور پھر ایک یکے بعد دیگے ایک پلان بنایا غلاموں کی آزادی کا، تا وقت کہ جو آخر میں مکاتبت کا قانون نازل کیا اور یہ کہا کہ ہر ذی صلاحیت غلام اور لونڈی اگر یہ چاہتا ہے کہ وہ آزاد ہو اور اپنے مالک کو اس کی ذمہ داری دے دیتا ہے، اس کی ضمانت دے دیتا ہے کہ وہ معاشرے پہ بوجھ نہیں بنے گا، تو اس کو لازماً آزاد کیا جائے. جب تک کہ یہ آزادی بروئے کار نہیں آئی، ظاہر اس میں کچھ سال لگے، اس وقت تک باقاعدہ طور پہ یہ کہا گیا کہ آپ لوگ انفاق کریں، خرچیں، لوگوں کی گردنیں چھڑائیں، ان کے مالکوں سے خرید کر ان کو آزاد کریں، تا وقت ہے کہ وہ آخری موقع نہیں آ گیا کہ جب فرض کر دیا گیا کہ آپ تمام کے تمام ذی صلاحیت غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دیں. پھر دیکھیے یہ آیت جو ہے اب آگے بڑھتی ہے اور ایک مرتبہ پھر انسان کے جو اخلاقی پہلو ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہے. اب دیکھیے سیکوینس کو ذرا دوبارہ ذہن میں تازہ کیجئے. پہلے یہ کہا گیا کہ دین کی حقیقت یہ ہے کہ ان انٹیٹیز پر ایمان لایا جائے، اللہ پہ، روز آخرت پہ، وہ سب گنوایا گیا. پھر یہ کہا گیا کہ آپ نے اپنی زندگی میں مال کو خرچنا ہے اور مال کی محبت کے باوجود اس پہ ان لوگوں پہ خرچنا ہے جو ضرورت مند ہیں. اور پھر دیکھیے یہ کہا گیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اب رخ جو ہے وہ عبادات کی طرف مڑ گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں. نماز اور زکوٰۃ یہ دین کی دو اساسات ہیں عمل کی دنیا میں. یہ کہا گیا کہ ایمان کا محض منہ سے جو اظہار ہے یہ کافی نہیں ہے، آپ کو اپنی زبان سے اس کا ثبوت دینا ہے. وہ تبھی ممکن ہے کہ نہ صرف زبان کے علاوہ اپنے عمل سے اس کا ثبوت دینا ہے، اور وہ عمل سے جو ثبوت ہے وہ نماز اور زکوٰۃ کی شکل میں ہے. نماز ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جوڑتی ہے. نماز کو سمجھنے کے لیے خواتین حضرات صرف اس ادراک کا ہمیں کرنا ضروری ہے کہ یہ اصل میں خداوند تعالیٰ کی ان نعمتوں کے شکر میں ہم خدا کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اس نے اتنی بڑی تعداد میں ہمیں دی ہیں کہ ہم نہال ہو گئے ہیں. ہمیں وی آر ڈرینچڈ ود ہز فیورز. ہماری آنکھیں، ہمارا جسم، ہمارا ماحول، 2 وقت کی روٹی، شیلٹر، رہنے کی جگہ. یہ آپ سوچئے کہ خداوند تعالیٰ کی چند وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم ان کے بغیر اپنے آپ کو امیجن کریں تو انسان اپنے آپ کو کتنا بے بس محسوس کرتا ہے. تو جس خدا نے ہمیں یہ دیا اس کو شکر ادا کرنے کے طور پہ ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو ہم یاد کرتے ہیں. اسی طرح سے جب ہم انفاق کرتے ہیں یا زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ان دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس شیئر کرنے میں ہم کوئی کنجوسی نہ کریں بلکہ اس بات کا اعلان کریں کہ دیکھیے جس خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اس کی ایک ہمارے لیے بارے میں، یہ ہمارے پر یہ آزمائش ہے، یہ ہمارے پہ حق اس نے عائد کر دیا اوروں کے معاملے میں کہ اس مال سے ہم اور لوگوں سے کیا ان کی کیا خدمت کر سکتے ہیں. اور دیکھیے اس کے بعد یہ کہا کہ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہاں پہ یہ آیت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خاص طور سے وہ لوگ ہیں کہ جو تنگی میں اور بیماری میں اور جنگ میں یہ صبر کرنے والے ہیں. جنگ کے موقع پہ یہ صبر کرنے والے ہیں. اور اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، کہ جب یہ اپنی زبان سے کوئی بات کہہ دیں، کوئی کمٹمنٹ کر لیں، تو کوئی وعدہ کر لیں تو اس کو پورا کرتے ہیں. اور جب یہ تین مشکل مواقع آئیں، یعنی تنگی، بیماری اور جنگ، تو اس پہ وہ ثابت قدم رہتے ہیں، وہ جزا فضا نہیں کرتے. وہ اس ان آزمائش کو وہ جھیلتے ہیں کہ جیسے کہ مردانہ وار جھیلنے کا حق ہے. وہ فرمایا گیا کہ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی لوگ ہیں کہ جو اصل میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کیا. دیکھیے جب بات کہاں سے شروع ہو رہی تھی کہ اصل میں وفاداری کس کو کہتے ہیں، تو یہ کہا گیا کہ وفاداری کچھ ظاہر پرستی کی رسوم کو نہیں کہتے، بلکہ وفاداری اس کو کہتے ہیں کہ ہم ایمانیات کے اجزاء کو غور کریں اور ان کو ایکسیپٹ کریں. پھر اپنی عبادات کے معاملے میں ہم متنبع رہیں، پھر اپنے معاملات کے بارے میں متنبع رہیں. اگر یہ چیزیں ہم کر بیٹھتے ہیں تو کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا سے واقعی وفادار ہیں. یہ جو ظاہر میں آپ نے بعض رسوم کا اہتمام کر لیا، یہ آپ کی وفاداری کا کوئی امتحان نہیں لیتی ہیں اس طرح سے. اور خواتین حضرات، جہاں یہ آیت اپنے آپ کو یعنی جہاں یہ آیت ختم ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ دو باتیں دیکھیں کتنی اہم ہے، جن کو ہم جتنا زیادہ سمجھیں اور جتنا زیادہ ان پہ عمل کریں اتنا ہی کم ہے. بہرحال یہ بات کہ آپ کو اپنی زبان کو پورا کرنا ہے. جب بھی آپ کوئی کمٹمنٹ کر لیں، جب بھی آپ کوئی وعدہ کر لیں، کچھ بھی ہو، کسی وجہ سے بھی ہو، آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ آئے، لیکن یو ہیو ٹو فلفل یور کمٹمنٹ. آپ کی کمٹمنٹ آپ کریں ہی اس کمٹمنٹ کو کہ اس کو آپ پورا کر سکتے ہیں. اور اگر کسی وجہ سے کوئی عذر ہے تو اس عذر کو آپ ویل بیفور ٹائم کمیونیکیٹ کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کمٹمنٹس کے معاملے میں ہم لاپرواہ ہو جائیں. اور پھر یہ کہا گیا کہ دین کی جو اساس ہے خواتین حضرات، وہاں پہ اس آیت کو ختم کیا گیا کہ آپ کو بہرحال ایڈورسٹیز کے اندر، مشکلات کے اندر صبر کرنا ہے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لاچار ہو کے بیٹھ جائیں، بلکہ مقابلہ کرنا ہے. اور مقابلہ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے مثبت فریم آف مائنڈ سے، پازیٹیو فریم آف مائنڈ سے ان مشکلات کو پہلے تو ایکسیپٹ کرنا ہے، ڈینائل سے نکلنا ہے اگر آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں. پھر اس کے بعد ان مصیبتوں کو اپنے حق میں کنورٹ کر لینا ہے. اور وہ کیسے کہ جو آپ کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، جو آپ کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہوتی ہے جب آپ کے سامنے اس طرح کے عزائم ٹوٹتے ہیں، تو اس کو آپ یو کنورٹ اٹ انٹو یور پازیٹیو انرجی بائی ڈوئنگ سم تھنگ کنسٹرکٹیو، بائی کمنگ کلوزر ٹو گاڈ، بائی فار ایگزامپل تھنکنگ کہ دیر آر سو مینی ادر پیپل جو ہو آر ورس آف دین می، مجھ سے زیادہ بری حالت میں ہیں اور خداوند تعالیٰ نے مجھے پھر بھی بچا کے رکھا ہے. تو یہ اساس ہے اس چیز کی خواتین حضرات کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس معاملے میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ وہ جتنا ہمیں آزمائے گا ہم اتنا اپنے آپ کو خدا کے آگے شکر کی شکل میں پیش کر دیں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو تو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہمیں قبول ہے، کیونکہ اس میں یقیناً ہماری بہتری ہے. اور وہ بہتری ہمیشہ، اگر آپ کبھی زندگی میں اف یو لک بیک یو ول فائنڈ آؤٹ کہ جب بھی آزمائش یا کوئی مصیبت آئی ہے تو جب انسان اس سے نکلا ہے تو جب اس نے ہائنڈ سائٹ میں دیکھا ہے، اس کو محسوس ہوا ہے کہ ہی از اور شی ہیز بیکم اے بیٹر پرسن، یا فلاں چیزوں سے ہمیں بعض ان آزمائشوں نے بچا لیا یا ہمارے اندر ایک نئی قوت پیدا کر دی. تو یہ آزمائشیں اور یہ تکلیفوں میں اگر آپ پابرجا رہیں گے تو خدا کی مدد بھی آئے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. خواتین حضرات، آج کا یہ جو قرآن مجید کا مطالعہ ہے یہاں اختتام پہ پہنچتا ہے. اب آپ کے سوالات کے لیے میں حاضر ہوں. ایک سوال کیا گیا ہے جی، Islam abolished slavery but it continued. If I am not wrong, you mentioned once that slavery continued because Surah Mu'minun and Surah Ma'arij was misinterpreted. Please clarify. جی میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ قرآن مجید نے تو سلیوری کو بالکل ختم کر دیا تھا، صرف اس کے لیے گریجول طریقہ اختیار کیا، یعنی وہ فوراً نہیں ختم کیا، کیونکہ فوراً ختم کرنے کے نتیجے میں یہ اتنی گہری ٹریڈیشن تھی سوسائٹی میں، اور غلاموں کا معاملہ اس طرح کا تھا کہ ان کی اور لونڈیوں کا بھی، کہ ان کی اخلاقی حالت اس طرح کی نہیں تھی کہ ان کو فوراً آزاد کیا جاتا. ان کی تربیت کرنی بھی ضروری تھی اور ان کے لیے روزگار کے مواقعوں کے حوالے سے بھی ظاہر ہے بہت سارے بندوبست کرنے کے لیے ضروری تھے. اور ان میں سے بہت سارے وہ غلام اور لونڈیاں تھے جن کی زندگیاں گزر گئی تھیں، who never wanted to go out of the house. یعنی ان کو اگر آپ آزاد کر بھی دیں تو وہ کہتے تھے جی کہ ہم تو اسی دنیا میں اسی جگہ میں اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ اپنے مالکوں کے پاس رہیں. آپ میں سے جو لوگ ہسٹری سے واقف ان کو پتہ ہے کہ امریکہ میں جب ابراہم لنکن کے زمانے میں یہ سلیو ایمانسیپیشن کا معاملہ چلا، جب ان کو
جس وجہ سے انہوں نے الیکشن بھی کہا جاتا ہے جیتا، اس میں بھی اگر آپ کبھی اسٹیٹسٹکس پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگرچہ بہت سارے غلاموں کو آزاد کر دیا گیا تھا، لیکن کئی غلاموں نے دے آپٹیڈ ٹو اسٹے ود دیئر ماسٹرز، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس ہماری زندگی گزر گئی ہے، ہمیں بہت اچھا کھانا پینا مل رہا ہے، ہم اور کچھ کر نہیں سکتے، تو ان کی اپنی چوائس تھی، تو اس میں انہوں نے رہا۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جن کو آزاد بھی کر دیا گیا تھا، آؤٹ آف دیئر اون سویٹ چوائس دے چوز ٹو اسٹے دیئر۔ تو جو غلط فہمی کی وجہ ہوئی ہے خواتین حضرات، وہ سورہ معارج اور سورہ مومنون میں، چونکہ جب تک کہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ اس کو ریٹیفائی کیا گیا، اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، یہ ابھی یہ گریجول طریقے سے ختم کریں گے، جب تک ختم نہیں ہوگا تو اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، تو وہاں سورہ مومنون میں اور معارج میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں اور اپنی لونڈیوں سے تعلق قائم کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی سے تعلق قائم نہیں کرتے، تو وہاں لونڈیوں کا لفظ چونکہ آ گیا تو اس سے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ جیسے لونڈیوں سے جو جنسی تعلق ہے یہ قائم کرنا ویسے ہی جائز ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے ساتھ جائز قرار دیا، جبکہ وہ دونوں آیتیں ہوئیں جہاں پہ اس کا تذکرہ آیا ہے، اگر آپ سیاق و سباق سے اور قرآن کے پورے کانٹیکس میں دیکھیں گے تو یہ اس انٹرم پیریڈ کے احکام تھے کہ جب غلامیوں کو یا لونڈیوں کے اس انسٹیٹیوشن کو برقرار رکھا گیا تھا، بیکاز اٹ واز سلولی بینگ eliminated. سو ان آیات کے حکم کو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جیسے ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ وہ آیات صرف اسی انٹرم پیریڈ کے لیے تھیں، اسی ٹیمپرری پیریڈ کے لیے تھیں جب غلاموں کو اور لونڈیوں کو اپہولڈ کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے ایک سوال ہے جی کہ ریفرنگ ٹو دا لاسٹ سیشن، واٹ از دا میننگ آف نماز قائم کرنا، ڈز اٹ مین سینگ صلاۃ وتھ جماعت اور سم مور ان ڈیپتھ؟ نہیں، یہ اقام الصلاۃ عربی زبان کے الفاظ، اس کا مطلب ہے نماز کو اختیار کر رکھنا، یعنی اقامہ جب اس طرح سے آتا ہے جیسے اقامت دین کے الفاظ بھی آتے ہیں نا، اقیم الدین، تو جب وہ اس طرح سے آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو اختیار کرنا اور اس پہ پابرجا رہنا، اس کو اڈاپٹ کرنا، اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرنا، اس کو اچھی طریقے سے اپنی زندگی میں برقرار رکھنا، تو یہ اس مفہوم میں ہے، اس سے زائد کوئی مفہوم اس میں نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ if husband and wife are doing jobs and contribute together to run family expenses and the wife maintains her separate savings in a bank account to perform Hajj in near future, will zakat be due on wife for that savings to perform Hajj? If the husband pays zakat every month more than what is due upon his income only, the rest of zakat amount can be considered being paid from one's wife's side as well, or she'll have to pay. نہیں، یہ جو دوسری بات ہے وہ تو آپ اس کو بالکل سمجھ سکتی ہیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ نے بھی آپ کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو وہ ادا ہو جاتی ہے، یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ملک بنایا جائے، ظاہر ہے وہ آپ کے بہاف پہ وہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو اگر وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ جہاں تک ان پیسوں کا تعلق ہے کہ جو آپ نے حج کے لیے سیو کر کے رکھے ہوئے ہیں، تو دیکھیے وہ ظاہر ہے کہ وہ آپ کی ایک پرسنل ایک اماؤنٹ ہے جو آپ نے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ کسی مقصد کے لیے ہی کیوں نہ رکھی ہو، لیکن جب زکوٰۃ کی ڈیٹ آئے گی تو آپ اس پہ زکوٰۃ 2.5% دیں گے۔ لیکن زکوٰۃ کے بارے میں یہ میں بہت دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ یہ آپ کو سال میں ایک دفعہ ایک ڈیٹ مقرر کرنی ہے اور پھر ہر سال اسی ڈیٹ پہ کیلکولیٹ کرنا ہے، یعنی اگر آپ نے یکم رمضان اپنی ڈیٹ سیٹ کر لی ہے تو جو آپ نے سیونگز کی ہوئی ہیں آپ اس پہ کیلکولیٹ کریں گے، اور پھر سبسیکوئنٹلی دا نیکسٹ ایئر آن 1 رمضان آپ دیکھیں گے کیا کیش ہے یا کیا آپ کے پاس بینک میں پیسے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے اگر سپریٹ اکاؤنٹ پہ رکھا ہے، تو جیسے آپ نے پوچھا نا کہ will zakat be due on wife for that savings to offer Hajj? Yes, it will be due on her, because this is something that unless the Hajj actually materializes and she is able to perform Hajj or offer Hajj, اس سے پہلے تو she is just collecting the money، تو اس کلیکشن کے لیے پھر وہ آپ liable to zakat ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے جی کہ ہمیں نعمتیں اور ہدایت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ نعمتیں ملنا، اس ہدایت کا ملنا تو ہمارا حق تھا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ایک پلان ایگزٹ کرنے کے لیے آپ کو بڑے خطرے میں ڈالا اللہ تعالیٰ۔ دیکھیے یہ جو بات ہے کہ نعمتیں ہمارا حق تھیں، یہ تو کسی طرح سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پلان اگر ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے ہم نے بالکل بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا۔ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے پوچھا تھا کہ آپ کو اختیار کی امانت دی جا رہی ہے کہ آپ اس کو اٹھائیں گے، تو قرآن مجید میں سورہ احزاب کے آخر میں یہ بات بیان کی گئی کہ سب نے کہا ہاں جی ہم اس کو اٹھائیں گے اور ہم اپنی مرضی سے یہ کام کرنے لگے ہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں یہ اس کی جو یاد ہے اس کو بھلا دیا گیا، وی ڈونٹ ریمبر دس انسیڈنٹ، لیکن جیسے کہ عہد الست کے موقع پہ ہمیں جب روحوں سے یہ اقرار لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے لیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کہا ہاں، تو جیسے وہ ہمیں انسیڈنٹ یاد نہیں ہے ویسے یہ بھی یاد نہیں ہے، لیکن قرآن کی ہمیں انفارمیشن یہی ہے کہ یہ ہم اپنی مرضی سے وی ہیو ایکسیپٹیڈ دس رول
اس وجہ سے کوئی اللہ کی اسکیم نہیں ہے. اللہ کی اسکیم تو یہ ہے کہ اس رول کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد جو مختلف آپ کے اوپر آزمائشیں آئیں گی اس میں آپ بیہیو کیسے کرتے ہیں, اس میں آپ کا طریقہ کیا ہے. اس میں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتیں دے کے آزماتے ہیں, بعض دفعہ لے کے آزماتے ہیں. تو یہ اللہ کی اسکیم وہاں ہے کہ جہاں انہوں نے یہ آپ کو ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہاؤ یو بیہیو. لیکن یہ بات کہ یو ور سینٹ ان ٹو دس ورلڈ وداؤٹ یور کنسینٹ اور وداؤٹ مے بی تھنکنگ کہ بھئی یہ تو اللہ میاں نے اپنی کوئی شاید اسکیم ہم سے بروئے کار لانی ہے, تو یہ قرآن مجید اس سے اتفاق نہیں کرتا. دعائے تراویح, کیا تراویح کی یہ دعا حدیث سے ثابت ہے؟ یہ میں آپ کو چیک کر کے بتا سکتا ہوں. جہاں تک میرے علم میں ہے یہ دعا ہے جو محض کر دی جاتی ہے, لیکن غالباً یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس طرح کی کوئی دعا ہمیں نہیں ملتی, موصول ہوتی, لیکن تاہم میں آپ کو اس کو دوبارہ ڈبل چیک کر کے بتا سکتا ہوں. کیونکہ یہ دعا ہے جو عام طور سے تراویح میں جو آپ 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو کہا جاتا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو تراویح ہے وہ تو سرے سے کبھی بھی نہیں پڑھی. انہوں نے ہمیشہ تہجد کے ٹائم پہ نماز پڑھی ہے, اور اسی نماز کو انہوں نے عام لوگوں کے بارے میں جو اس وقت نہیں اٹھ سکتے ان سے یہ کہا کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. تو جو تہجد کی نماز آپ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں اس کو تراویح کہہ لیا جاتا ہے عشاء کی نماز کے ساتھ, خاص طور سے رمضان میں. ادروائز یہ تہجد ہی کی نماز ہے. اور اس تراویح ترویہ کی جمع ہے. ترویہ اصل میں اس وقفے کو کہتے ہیں جو ہر 4 رکعتوں کے بعد آپ جس میں تھوڑی دیر کے لیے سانس لیتے ہیں اور پھر آگے نماز پڑھتے ہیں. روحی صاحبہ پوچھتی ہیں کہ وعدہ نیشنل لیول پر پورا کرنا زیادہ اہم ہے یا انٹرنیشنل لیول پر, جیسے UNO کا چارٹر ہے آج کل کے پاکستان؟ دیکھیے وعدہ تو وعدہ ہے ہر حال میں, چاہے وہ آپ کا انڈیویجول وعدہ ہو کسی سے آپ نے کیا ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہو, چاہے وہ نیشنل کمٹمنٹ ہو. وعدہ از ریگارڈلیس آف ود ہوم اٹ از کیپٹ اور اٹ از گیون. یہ اس سے یعنی اگر آپ یونائٹڈ نیشنز کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں تو آپ کو اس وعدے کو پورا کرنا ہے. اگر آپ کسی ملک کے سٹیزن ہیں اور آپ نے اس کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں عہد کیا ہے کہ ابائڈ بائی اٹس لاز, تو یہ آپ پہ انکمبنٹ ہے کہ آپ اس کو فیصلہ کریں, اس کا ریگارڈ کریں. اگر آپ نے کسی ذاتی حیثیت میں کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہے تو اس کے ساتھ بھی آپ کو وعدہ پورا کرنا ہے. تو یہ دیر از نو ڈفرینسیشن. وعدہ ہیز ٹو بی فلفلڈ. صرف فلفل کرنے کی ظاہر ہے کہ اسٹیٹس فرق ہیں. ملکی لیول پہ جو وعدے ہیں وہ حکومت پوری کرتی ہے. نیشنل لیول پہ جو وعدے ہیں ڈپینڈ کہ کون سی انسٹیٹیوشنز ہیں, کس کے ساتھ کیا, وہ ان کے لیے لائبل ہیں, اور انڈیویجول وعدوں کے لیے ہم سب لائبل ہیں. اس کے بعد یہ سوال ہے کہ قرآن says that we will be returned to God after death, where we will with him this life will be returned. Were we with him before this life that will be returned? نہیں, یہاں تو اصل میں ریٹرن کا جو الفاظ ہیں وہ ایک اعتباری طریقے سے بولے جاتے ہیں. جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوٹائے جاؤ گے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پہلے وہاں تھے اور لوٹائے جائیں گے, بلکہ یہ اس مفہوم میں ہے جس میں ہم ایسے اپنی زبان میں بول لیتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف پھر لے جایا جائے گا, تمہاری جو اصل ہے اس کی طرف تمہیں لوٹنا ہوگا. گویا کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو ایک آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا. اس آزمائش کا کام جب آپ مکمل کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا تھا, تو آپ اس دنیا کو جب ختم کر دیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس آپ کو بلا کے پھر آپ کا حساب کتاب کریں گے. تو یہ اس مفہوم میں اس کو کہتے ہیں کہ لوٹائے جائیں گے. پھر یہ سوال ہے جی کہ ذاتی استعمال کا زیور جو زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہے وہ کم از کم کتنے تولے کا ہونا چاہیے؟ ذاتی استعمال کا جو زیور ہے وہ تو ہر حال میں استثناء ہے. یعنی اس کی جو آپ کے پاس جتنی جو کچھ بھی آپ پرسنل آپ کے پاس بلانگنگز ہیں وہ ساری کی ساری مستثنیٰ ہیں. زیور کے بارے میں ہمارے احناف یہ کہتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی جو ہے وہ نصاب ہے, اس سے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہے. لیکن یہ ظاہر ہے کہ احناف کا موقف ہے. سوال یہ کہ الکحل ملا ہوا پرفیوم ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل کر سکتے ہیں. الکحل صرف پینے کے بارے میں ممانعت ہے, لگانے کے بارے میں تو کہیں ممانعت نہیں ہے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ایک اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ مردار جو ہے یعنی مردہ جانور جو ہے وہ آپ کنزیوم نہیں کر سکتے. تو آپ جب ایک موقع پہ گزرے ایک جگہ سے تو ایک مردہ جانور پڑا ہوا تھا, تو لوگوں کو آپ نے کہا کہ بھئی اس کے ساتھ آپ اس کو کیوں نہیں استعمال کر لیتے؟ تو لوگوں نے کہا یہ تو مردار ہے. تو آپ نے کہا مردار کا کھانا ناجائز ہے, اس سے آپ اس کی سکن کو استعمال کر سکتے ہیں, اس کے دوسرے فوائد جو ہیں وہ تو نہیں آپ کے لیے ممنوع ہیں. تو بالکل ایسے ہی الکحل کو پینا جو ہے, ڈرنکنگ الکحل از پروہیبٹڈ, بٹ یوزنگ اٹ ان اے پرفیوم اور کسی اور مقصد کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ اسلامک پرفیومز ہیں اور یہ نان الکوہولک پرفیومز ہیں، کہ کوئی ضرورت نہیں ہے بنانے کی پرفیومز، ویدر دے آر الکوہولک اور نان الکوہولک، دے کین ایزیلی بی یوزڈ، بیکاز جس چیز کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ الکوہول کی کنزمپشن یعنی منہ سے اس کو پینا ہے جو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ مائی کوشچن از دیٹ بیفور اذان سلام ریسیٹیشن از اوکے اور ناٹ؟ آئی ہیو نوٹس دیٹ دس ٹریڈیشن کیم فار دا لاسٹ 20 ایئرز، دس از، پہلی بات تو یہ کہ 20 ایئر سے بہت پہلے ہی ہے یہ ٹریڈیشن، جو آپ نے شاید نوٹس اب کی ہوگی، کافی پرانی چلی آ رہی ہے، لیکن یہ ایک ریلیجس انوویشن ہے، اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں اس طرح کی کوئی درود و سلام نہیں پڑھا جاتا تھا اذان میں، اور بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ دینی عمل کو دین بنا دیں، تو اس کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے اذان سے پہلے سلام پڑھنا جو ہے یہ ایک دینی عمل ہے، اس کو اگر آپ نے دین سمجھ کے کرنا شروع کر دیا تو یہ درست نہیں ہوگا، اس وجہ سے اسے اجتناب کرنا چاہیے۔ سوال یہ کہ جی وائی بحرین از ٹرانسلیٹڈ ان سورہ الرحمن ایز ریورز انسٹیڈ آف اوشن؟ یہ تو جنہوں نے کیا آپ ان سے پوچھیں، مرج البحرین یلتقیان کا مطلب یہی ہے کہ دو جو آپس میں دو سمندر ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، دو سمندر ہیں جو آپس میں اس طرح سے چلتے ہیں اور آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، ان کے درمیان ایک بیریئر ہے جس سے وہ کراس نہیں کرتے۔ تو اس وجہ سے جو ترجمہ جمع میں کر رہے ہیں میں تو اس سے اتفاق نہیں کروں گا کہ قرآن مجید نے اس کو لازماً تثنیہ میں یعنی دو کے صیغے میں بیان کیا ہے۔ ایک سوال ہے کہ جی کسی عذر کی صورت میں روزے کا بدل فدیہ رکھنے کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیے وہ حکمت یہ ہے کہ یہ تو دین میں ہر جگہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز کو بتمام و کمال یعنی اپنے پرفیکٹ اسٹیٹ میں نہیں کر سکتے تو لیسر دین دیٹ تو آپ کچھ کر سکیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ آپ نماز میں وضو آپ پہ شرط ہے، اگر آپ وضو نہیں کر سکتے تو یہ کہہ دیا چلیں کہ یہ آپ کو یاد برقرار رکھنے کے لیے ایک ریمائنڈر کے طور پہ سم تھنگ وچ از لیسر دین دیٹ، تو آپ تیمم کر لیں۔ نماز اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں۔ تو دین کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ احکام جو دیے جاتے ہیں ہمارے تزکیے کے لیے دیے جاتے ہیں، ہماری انر پیوریفیکیشن کے لیے دیے جاتے ہیں، تو اگر if they are not being able to be fulfilled in their optimum form تو لیسر فارمز کو تجویز کیا جاتا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ بھی ہو اور اس کی اصل جو صورت ہے اس کی یاد برقرار رہے کہ بھئی as soon as I am able to I'm going to go back to the original form۔ اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فدیہ کہ ہم اگر روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ فدیہ دیں، تو یہ اسی وجہ سے کہا گیا کہ یہ عبادت ہے اور اس عبادت کو اگر آپ نہیں پورا کر سکتے تو کسی وجہ سے پھر آپ کسی اور کی اس عبادت کو پورا کرنے میں معاون کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے جی کہ کسی ایک پروگرام میں غامدی صاحب سے سنا ہے کہ جس کو اس میں انٹرسٹ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو کسی عمر میں مکہ مکرمہ آباد کیا، تو شہزاد صاحب کا آرٹیکل جی، تو یہ میں تو اس سلسلے میں بہت ایک لمبی گفتگو کر چکا ہوں جی، اس پہ لیکچرز بھی ریکارڈ ہو چکے ہیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی آمد پہ، اور اس موضوع پہ میں نے لکھا ہوا بھی ہے جو پبلش ہو گیا، تو اس وقت تو شاید دہرانا بس ٹائم بھی نہیں ہے، آپ اس کو سن سکتے ہیں، ہمارے جو منتظمین ہیں وہ آپ کو بتا بھی دیں گے، وہ لیکچرز کے لنکس بھی دے دیں گے۔ ہمارے پاس اب کوئی سوال جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت نہیں ہے خواتین حضرات۔ آخری سوال ہے سوری، کین وی واچ ڈراماز آف پروفٹ یوسف اور ابراہیم؟ وائی ناٹ جی، آپ جو بھی ڈراماز جو اہم اور ایسی شخصیات کے بارے میں بنائے جاتے ہیں جن میں ان کو ہیرو کے طور پہ ڈپکٹ کیا جاتا ہے، ہیرو کیا وہ تو ظاہر ہے ان کی جو زندگی ہے وہ ہے ہی اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی، تو ضرور اگر ایسے ڈرامے ہیں وہ آپ کو میسر ہیں، ظاہر آج کل بنائے جاتے ہیں تو ان کو آپ بے تکلف سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس سے انسپریشن حاصل ہوتی ہے، اور انسان جو کچھ بعض دفعہ کتابوں سے انسپائرڈ نہیں ہوتا یا افیکٹ نہیں ہوتا وہ ویژول سے بہت زیادہ انسپائر ہو جاتا ہے۔ خواتین حضرات، اب ہمارے اس سیشن کا وقت بھی ختم ہوتا ہے، سوالات اگرچہ ابھی جاری ہیں لیکن اپنی بات کو میں یہاں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل دوبارہ اسی ٹائم پہ حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا اور کل تک کے لیے خدا حافظ۔